ہیلتھ انشورنس ہے، میڈیکل انشورنس ہے، اس کے سلسلے میں علماء نے کچھ اجازت دی ہے۔ دراصل دنیا میں جب کیپٹلزم کا غلبہ ہوا، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ جو دنیا میں غالب ہوا، اس سے پہلے تک دنیا کی ساری حکومتوں کے اندر علاج اور تعلیم، یہ دو چیزیں حکومت کی ذمہ داری تھی۔ یہ لوگوں کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا کہ ان کو مفت علاج مہیا ہو اور مفت میں تعلیم مہیا ہو۔ یہ لوگوں کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا کہ ان کو فری میں علاج ملے اور فری میں ان کو ایجوکیشن مل جائے۔ دنیا کی تقریباً ساری حکومتیں اس بات کا اہتمام کرتی تھی کہ ان کی رعایا کو، وہاں رہنے والے کو، لوگوں کو فری میں علاج ملے۔ آج بھی ماشاءاللہ کئی ملکوں کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ علاج فری میں ہو، تعلیم فری میں ہو۔ تو گویا علاج اور تعلیم یہ دو ایسی بنیادی چیزیں تھیں جو لوگوں کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ دو چیزیں جو ہیں عوام کو مفت میں ملے۔ لیکن جب سے کیپٹلزم غالب ہوا دنیا میں اور سرمایہ دارانہ نظام رائج ہوا، تو تب سے جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی۔ کیپٹلزم کی بنیاد اس میں ہے، کیپٹلزم کی بنیاد اس چیز میں ہے کہ دولت جو ہے وہ پھیلے نہ، چند ہاتھوں کے اندر دولت محدود رہے، یہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے۔ دولت ہر ایک کے پاس نہ ہو، چند ہاتھوں کے اندر دولت محدود رہے۔ اگر کسی کے پاس مان لیجئے، اگر سب کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ 100 لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، اگر 1 کروڑ روپیہ جو ہے 100 لوگوں کے اندر جو ہے پھیلے گا، تو حکومت کو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ملنے والا۔ لیکن وہی 1 کروڑ روپیہ ایک کے پاس رہیں گا یا 2 کے پاس رہیں گا تو اس پر ٹیکس ملے گا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہے کہ جو دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں محدود کر دی جائے تاکہ اس پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس ملے۔ تو جب سے سرمایہ دارانہ نظام پھیلا ہے اور ہر چیز کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے کر دی گئی ہے، علاج بھی اور تعلیم بھی، اور پرائیویٹیشن پھر ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر فیلڈ کے اندر پرائیویٹیشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت لگ رہی ہے۔ علاج بھی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، تعلیم بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، ایجوکیشن مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، اور جس کی ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ بے صلاحیت ہے، اس کے اندر اسکلز نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، پیسے کی بنیاد پر وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ چاہے اس کے اندر صلاحیت نہ ہو لیکن پیسہ ہے، پیسے کی بنیاد پر بڑی سے بڑی ڈگری جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے پیسے کی بنیاد پر مہنگے سے مہنگا علاج کروایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ تعلیم کو عام ہونا چاہیے، اور تعلیم کا عام ہونا اس میں پوشیدہ ہے کہ تعلیم فری میں ہو۔ یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ ان کو تعلیم ملے، ان کو ایجوکیشن ملے۔ اسلامی حکومتوں کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ ہر ایک کو فری میں مہیا ہو، جیسے علاج فری میں مہیا ہو ایسے تعلیم فری میں مہیا ہو۔ آج تعلیم بھی جو ہے ایک طرح کا کاروبار بن گیا ہے، ایجوکیشن بھی ایک طرح کا بزنس بن گیا، جس کی وجہ سے بے صلاحیت لوگ جو ہیں ڈگریاں ہولڈر بن رہے، ڈگری ہولڈر بن رہے ہیں، اور بے صلاحیت لوگ جب ڈگری ہولڈر بن رہے ہیں تو ویسی ہی چیزیں پھر نتیجے اس کے وجود میں آ رہے ہیں۔ بلکہ بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہر فیلڈ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے ہو گئی، اس قسم کے لوگ جو ہر فیلڈ کے اندر آگے ہیں، تو پھر کالج اور اسکول چھوڑیں، مدارس کے اندر بھی اب تعلیم فیس لے کر دی جا رہی ہے۔ حالانکہ بنیادی دینی تعلیم تو فری میں دی جانی چاہیے۔ باقاعدہ حکومت کو یا ذمہ دار قسم کے لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے جو خرچ ہیں، اخراجات ہیں، وہ آپس کے چندے سے، آپس کے ڈونیشن سے وہ لوگ مہیا کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والوں کو تعلیم فری میں ہوتی۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے ہمارا نظام رہا، اسلامی حکومتوں کا نظام رہا کہ تعلیم فری میں ہو، اس پر جو اخراجات ہے وہ حکومت لگائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ حفظ کرتے تھے ان کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے تھے بیت المال سے، بیت المال ان کے اخراجات برداشت کرتا، بیت المال سے ان پر خرچ کیا جاتا، نہ کہ جو ہے ان سے پیسہ لیا جاتا، بلکہ بیت المال سے ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔
ماشاءاللہ ترکی حکومت کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، سعودی حکومت میں بھی ماشاءاللہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں فری میں لوگوں کو مہیا ہو، بلکہ پڑھنے والوں کو بڑے بڑے وظائف دیے جاتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر یا ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی وہاں لوگ پڑھتے ہیں، ہندوستانی طلبہ بھی، تو ان کو اتنا وظیفہ ملتا ہے کہ وہ خود اپنا خرچہ چلا لیتے ہیں، بلکہ گھر کے اخراجات بھی پورے کر لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کی حکومت کا طرز رہا ہے کہ تعلیم فری میں مہیا کی جائے، لیکن جہاں تعلیم ایجوکیشن کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے ہوا وہاں تعلیم بھی فیس لے کر دی جانے لگی۔ یہ بہت المیہ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور اس کا اثر جو علاج معالجے کے اوپر بھی پڑا۔ علاج معالجہ مہنگا ہوتا چلا گیا، اتنا مہنگا ہوتا چلا گیا کہ بڑی بڑی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج غریب لوگ کر ہی نہیں سکتے، جن کا علاج غریب لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ایک تو ضرورت ہے، دوسرے اگر شریعت کی روشنی میں ہیلتھ انشورنس کو دیکھا جائے تو اس کے دیگر انشورنس میں، دوسرے انشورنس میں جو خرابی پائی جاتی ہے وہ خرابی اس میں نہیں ہے۔ کیسے کہ عام طور پر لائف انشورنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پیسہ بھرتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کی جان چلی گئی تو بدلے میں اس کو پیسہ ملتا ہے، پیسہ بھرا، جتنا بھرا اس سے بہت زیادہ ملا، یعنی جو چیز دی جا رہی ہے وہی چیز بعد میں ملتی ہے اضافے کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اسی کو سود کہتے ہیں۔ سود میں دی جانے والی چیز اور لی جانے والی چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ سود کے اندر آپ نے پیسہ دیا کسی کو، جتنا دیا اس سے زیادہ وصول ہے، یہ سود ہوتا ہے۔ لیکن ہیلتھ انشورنس کے اندر یہ شکل نہیں بنتی۔ ہیلتھ انشورنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ دیتے ہیں، پیسے کے بدلے میں آپ کو پیسہ نہیں سروس ملتی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیسہ بھرتے ہیں، پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ملتا، بلکہ پیسے کے بدلے میں دوا ملتی ہے، پیسے کے بدلے میں سروسز ملتی ہے۔ تو ایک طرح سے آپ پیسہ دے کر سروسز خرید رہے ہیں، ایک طرح سے آپ پیسہ دے کر سروسز خرید رہے ہیں۔ تو جو خرابی لائف انشورنس کے اندر ہے وہ خرابی ہیلتھ انشورنس کے اندر بظاہر نہیں ملتی۔ اس وجہ سے بہت سارے علماء نے، جیسے ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، کچھ ابھی کورونا کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی ہیلتھ انشورنس کے جواز کے قائل تھے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بڑے علماء میں سے ہیں، اور جو پرسنل لا ہے اس میں اس کے صدر ہیں، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ بھی ہیلتھ انشورنس کے جواز کے قائل ہیں۔ البتہ احتیاط بے شک اس میں کہ بچا جائے اس سے، لیکن ضرورت کے موقع پر ہیلتھ انشورنس لینے کی گنجائش ہے۔